السلام علیکم ناظرین، یہ ہے آپ کا اپنا چینل اردو لیب ٹیچر۔ یہاں آپ کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ انسپریشنل سٹوریز اردو ادب کی، اردو زبان کی ترویج کے لیے ہماری یہ پہلی کاوش ہے۔ اگر آپ کو ہماری اس کاوش کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آئے تو بلا جھجک کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر جیٹھ نے گاؤں پر بھی مٹھائی تقسیم کرائی، بڑی خوشیاں منائیں۔ 3 دن تک حویلی کے دروازے پر نوبت بجوائی اور اتنا کھانا بنوایا کہ بستی کے تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی دیگیں بچ رہیں تو یتیم خانے کو دان کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے سسر صاحب کی کافی زرعی اراضی تھی، لیکن اس کے وارث کل 2 بھائی تھے، ایک میرے جیٹھ اور دوسرے میرے شوہر۔ جیٹھ صاحب کی 3 بچیاں تھیں مگر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا، اگر میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو میر عالم کو ہی بیٹا عنایت کر دیں۔ ہماری جائیداد کا کوئی تو وارث بنے۔ یاد رہے کہ ہمارے علاقے میں بیشتر زمیندار گھرانے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم رکھتے تھے۔ وہ ان بچیوں کی ایسی تربیت کرتے تھے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی مرضی سے بھائیوں کو حق وراثت بخوشی بخش دیتے تھے۔ اگر شوہر یا سسرال والے ان سے کہتے کہ باپ اور بھائیوں سے اپنا حق ملکیت لاؤ تو اپنے حصے کا مطالبہ کرنے کی بجائے طلاق لینے کو ترجیح دیتی تھیں۔ یہ روایت آج بھی جنوبی پنجاب کے اکثر گھرانوں میں چلا آ رہا ہے۔ میر عالم بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ مجھ سے سوال کیا کہ تم کو اس پور مسرت موقع پر کیا تحفہ دوں؟ میں نے کہا مجھے آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ملتان میں کوٹھی خرید کر میرے نام کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کوٹھی میں میں خود رہوں گی۔ میرے شوہر نے جواب دیا کوٹھی خریدنے کی فرمائش تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، آج ہی خرید کر تمہارے نام کر دیتا ہوں، لیکن اس میں رہائش پذیر ہونے کی شرط البتہ ذرا ٹیڑھی کھیر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑے بھائی سے اجازت لینی پڑے گی۔ ہمارے یہاں یہ رواج تھا کہ خواتین آبائی گھروں میں زندگی گزارتی تھیں، البتہ مرد حضرات قریبی شہروں میں رہائش اختیار کر لیتے۔ وہ آبائی گھر اور زمین کی دیکھ بھال کو جب چاہتے آ جاتے۔ ہمارے گاؤں سے ملتان کا فاصلہ 60 میل تھا، جو کہ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ بہرحال میں اپنی شرط پر اڑی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے شہر سے بیاہ کر لائے تھے اور میرا میکہ لاہور میں تھا۔ لاہور ایک بڑا شہر تھا، لہٰذا وہاں اور یہاں کے طرز زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ بستی میں کھلی فضا اور لہلہاتے کھیتوں کی بہار تو تھی، لیکن بجلی اور کھانا پکانے کو گیس کی سہولت نہ تھی۔ لکڑیوں پر کھانا پکایا جاتا تھا۔ سخت گرمیوں میں بھی بغیر اے سی کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ زندگی میرے لیے تو عذاب جان تھی۔ حالانکہ نوکر چاکر، ملازمائیں اور دوسری ہر طرح کی عیش و آرام بھری زندگی موجود تھی، لیکن زندگی کی رونقیں نہ تھی۔ شادی کے بعد بستی میں دل نہ لگا، چاہتی تھی کہ خاوند شہر میں سکونت اختیار کر لیں، لاہور میں نہ صحیح کم از کم ملتان میں ہی صحیح، کیونکہ یہی بڑا شہر ہمارے گاؤں سے نزدیک تر تھا۔ میر عالم نے قانون کی ڈگری لی تھی اور وہ شوقیہ پریکٹس بھی کرتے تھے، لیکن ان کی پریکٹس سٹی کورٹ تک محدود تھی، جبکہ ڈیرہ کے وکلاء کو اکثر مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں ہائی کورٹ جانا ہوتا تو وہ ملتان جاتے تھے۔ میں نے میر عالم سے دعویٰ پیش کی کہ آپ کو بڑا اور نامور وکیل دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہائی کورٹ کے وکیل بن جائیں، اس کے لیے آپ کا ملتان میں سکونت پذیر ہونا لازمی ہے، تو کیوں نہ ہم ملتان چل کر رہیں، جب بستی آنا ہو تو گھنٹے بھر کا سفر ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ میری شدت خواہش کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ملتان میں گھر خرید دیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ نوکر چاکر اور باندیاں کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اپنے لیے 2 مرد نوکر میاں گاؤں سے لائے، لیکن گھریلو ملازمہ کے طور پر کوئی عورت بستی چھوڑ کر مستقل آنے پر بخوشی راضی نہ ہوئی، جس کو لاتے چند دن رہ کر واپس بستی جانے کی رٹ لگا دیتی۔ کسی کو اپنے بچے یاد آنے لگتے تو کوئی کھلی ہوا میں سانس لینے کا عادی ہونے کے باعث دم گھٹنے کا راگ الاپنے لگتا۔ کسی نہ کسی بہانے عورتیں بے سکون کرتی۔ ہر ماہ ایک نئی عورت بستی سے بطور ملازمہ ہم منگواتے اور وہ ایک ماہ بھی سکون سے نہ رہتی۔ اس طرح کی افراتفری سے ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی۔ ایک تو بچہ چھوٹا تھا، اس کی دیکھ بھال، یوں بھی پہلے بچے کی پرورش میں بزرگ خواتین کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ میرے پاس یہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ساس پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ والدہ لاہور چھوڑ کر ملتان میرے پاس آنے پر راضی نہ تھی۔ ان کا اپنا گھر بار تھا، چھوٹی بہنیں زیر تعلیم تھی، وہ بھی نہیں آتی تھیں۔ گاؤں میں جٹھانی، ان کی 3 بچیاں اور میری نندیں سبھی میرے بچے کی سیوا میں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں مجھے گھر کے کام کاج بھی نہ کرنے پڑتے تھے۔ ملازمائیں تھیں، میں تو تنکا نہ توڑتی، ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ پیاس لگتی تو ملازمہ کو آواز دیتی کہ پانی لاؤ۔ سچ ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اپنے گاؤں والے گھر میں 100 نعمتیں تھیں، عیش و آرام تھا، چھپر کھٹ پر بیٹھ کر راج کرتی اور دکھی رہتی، گھر کا رونا، بجلی کا نہ ہونا، یہی سب سے بڑا دکھ تھا۔ اور یہاں اکیلی کوٹھی کا انتظام، میاں صاحب کے روزانہ کے مہمانوں کا کھانا بنانا اور چھوٹا سا بچہ، گویا کہ ذمہ داریوں کا پہاڑ ہی تو مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سچ ہے کہ مشترکہ فیملی سسٹم بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم کو جب اکیلے زندگی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو دماغ ٹھکانے آ گیا۔ ملتان میں
ملازمہ جو بھی ملی مطلب کی نہ ملی، یہ اپنی مرضی سے آتی جاتی اور انہیں تو پیسوں کی بھی جیسے پرواہ نہ تھی، ذرا سی بات کہہ دو تو کام چھوڑ کر چلی جاتی، پھر دوسری کا تردد کرنا پڑتا، نئے سرے سے ہر کام سمجھانا پڑتا، مہمان زیادہ آ جاتے تب ان کی بڑبڑ شروع ہو جاتی، ان کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے اور ہم اس قسم کے ملازمین کے عادی نہ تھے۔ گاؤں میں تو جو کہو ہمارے خدمتگار سر جھکا کر ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ میں بہت جلد تنگ آ گئی۔ بڑے شہر کی سکونت میں سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے اب کسی اچھی خدمتگار عورت کا نہ ملنا تھا، جو سکون دے، اچھا کام کرے اور میرے مزاج کی ہو۔ 2-4 ملازم عورتیں ایسی بھی ملی جو اچھی خدمتگار تھی اور میری مرضی کا کام کرتی تھی، مگر انہوں نے میری کچھ اشیاء چرا لیں۔ جب مجھے علم ہوا ان کو نکال دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ ابھی یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے گود ہری کر دی اور میں دوسرے بچے کی ماں بن گئی۔ میرا پہلا بیٹا میر محمد صرف 1 سال 2 ماہ کا تھا کہ دوسرا بیٹا میر خضر پیدا ہو گیا۔ 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنے میں تو باولی سی ہونے لگی، کبھی ملازمہ ہوتی تو کبھی نہ ہوتی۔ ایک روز رو رو کر خدا سے دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی اچھی خدمتگار عطا کر دے، 100 نفل نماز شکرانہ ادا کروں گی۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ ان دنوں جو عورت میرے گھر کی صفائی کرنے آئی تھی، اس نے کہا، میرے محلے میں ایک عورت نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنی 11 برس کی بیٹی کو کسی شریف گھرانے میں دن رات کے لیے رکھوانا چاہتی ہے، اگر آپ کہیں تو اس لڑکی کو کل سے ساتھ لے آؤ، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں فوراً لے آؤ۔ میں نے جواب دیا۔ اگلے روز گلزار اپنے ہمراہ ایک عورت اور بچی کو لے آئی۔ بچی کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے اچھی لگی، کچھ سہمی ہوئی سی غربت کی ماری، لیکن چہرہ پھر بھی شہزادیوں جیسا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اس عورت کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کی سانولی اور قدرے موٹی ماں کی طرف دیکھ کر سوچا، ماں بھی بری شکل کی نہ تھی، مگر لڑکی تو حسن میں جمال تھی، حسن میں کمال تھی۔ کیا تمہاری اپنی بیٹی ہے؟ تبھی میں نے عورت سے سوال کیا۔ ہاں بیگم صاحبہ، یہ میری اپنی بچی ہے، میری کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، لگتا ہے اس بچی کا باپ خوبصورت ہوگا۔ میں نے دل میں خیال کیا، بی بی جلدی سے تنخواہ طے کر لیں، میرا خاوند باہر کھڑا ہے، جلدی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تمہارا خاوند ساتھ آیا؟ اور ہاں جی، واپس اکیلی کیسے جاتی؟ ہم تو قاسم بیلا سے آئے ہیں، میرا گھر یہاں سے دور ہے۔ اچھا تو تنخواہ کیا لوگی؟ 6000 پر آپ اس کو دن رات رکھ لیں، مہینے میں بس 1 دن کے لیے اسے لے جاؤں گی، صبح لے جاؤں گی اور شام کو واپس چھوڑ جاؤں گی، یہ اپنے بہن بھائیوں سے مل لے گی، مجھے منظور ہے، اب تم اسے چھوڑ جاؤ، میرے گھر کے ماحول کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ۔ اماں گلزار 6 ماہ سے میرے پاس اطمینان کر رہی ہیں، میرے پاس کام کر رہی ہیں، ہمارا ماحول جانتی ہے۔ میں نے اسے اطمینان دلایا، بی بی کچھ ایڈوانس دیتے ہیں، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اسے 2000 کے نوٹ تھما دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہ گھر سے نکلی، گیٹ بند کرنے سے قبل میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا، ایک کالا بھدا ناٹا بشکل جو اس کا خاوند تھا مجھے نظر آ گیا۔ اف خدا، تو کیا یہی اس پری چہرہ بچی کا باپ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لڑکی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ بچی کی ماں کے نقوش تو پھر بھی بھلے تھے، مگر باپ خدا مجھے معاف کرے، اچھا خاصا بدصورت بلکہ کرہ شکل تھا۔ سوچ کر رہ گئی کہ مجھے بچی کی ضرورت تھی، 24 گھنٹے میرے پاس رہے گی، میرے چھوٹے بچوں کو دیکھے گی، چھوٹے بچوں کے تو اوپر کے 100 کام ہوتے ہیں، دوڑ دوڑ کر کرے گی، مجھے اس سے کیا کام؟ اس کے ماں باپ کیسی شکل و صورت کے ہیں؟ اس کی ماں کے جانے کے بعد میں نے لڑکی سے اس کا نام پوچھا، سائرہ، وہ بولی، نام تو تمہارا بہت اچھا ہے۔ ہاں، میرے ابو نے میرا نام رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے بچی کے کہے ہوئے فکرے پر غور نہیں کیا۔ سائرہ 1-2 دن لیے دیے رہی، پھر نارمل ہو گئی، وہ بہت اچھی اور اطاعت گزار ثابت ہوئی، جو کام کہتی دوڑ کر کرتی، پوری توجہ اور مستعدی سے کام کرنے کی کوشش کرتی، بہت جلدی میری مرضی میں ڈھل گئی اور جس طرح میں چاہتی تھی ویسی خدمتگار بن گئی۔ سائرہ کے آ جانے سے بہت سکون ملا، اس کی ماں بھی ہفتہ 15 دن بعد آ کر مل جاتی تھی، مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی، مجھے تو بس سکون درکار تھا جو سائرہ نے دے دیا، بدلے میں اس کی ماں جو فرمائش کرتی میں پوری کر دیتی، رقم کا تقاضا کرتی تو کبھی جوڑے مانگتی، میں اپنے اترے جوڑے جمع رکھتی اور وہ لے جاتی۔ ایک بار کچھ سامان کی فرمائش کی، 10,000 اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا، خود جا کر خرید لو۔ ایک بار آئی تو بولی، برسات میں چھت سے پانی آتا ہے، کمرے کی ہر شے بھیگ جاتی ہے، میں نے 20,000 دیے کہ نئی چھت ڈلوا لو، غرض میں کسی صورت سائرہ کو اسے نہیں لوٹانا چاہتی تھی کیونکہ وہ میرے گھر کا حصہ بن چکی تھی، اس نے تقریباً میری تمام پریشانیاں جو گھرداری سے متعلق تھی اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ اگر میں اسے آدھی رات کو بھی آواز دیتی، سائرہ اٹھ جاؤ، میر محمد رو رہا ہے، اسے اپنے کمرے میں لے جا کر سلا دو، وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر آ جاتی اور منع کو اٹھا کر لے جاتی، پیار سے تھپک کر سلا دیتی یا فیڈر بنا کر پلا دیتی۔ اب تو وہ اتنی ٹرینڈ ہو گئی تھی کہ بچوں کی نیپیز بدلنا، فیڈر ابالنا، وقت پر دودھ بنا کر ان کو پلا دینا، ان کو نہانا، کپڑے بدلوانا، ان کو نہلانا، کپڑے بدلوانا، ان کے کپڑے روزانہ دھو کر استری کر کے رکھنا، غرض کون سا کام تھا جو وہ از خود سلیقے سے نہیں کرتی تھی۔ اب تو میں اس کے بغیر 1 دن رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ وہ اگر چند گھنٹوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے ماں کے ساتھ جاتی تو شام تک اس کے بغیر روحان سی ہو جاتی تھی، جیسے کہ میرے دونوں بازو کٹ گئے اور رفتہ رفتہ ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ سائرہ اب میری کمزوری بن چکی ہے۔ تب اس کی ماں کے مطالبات بڑھنے لگے، مثلاً سائرہ کی بڑی بہن کی شادی ہے، اس کے جہیز کے لیے رقم چاہیے، ہمارا گھر چھوٹا ہے، صرف 1 مرلہ پر 1 کمرہ ہے، غسل خانہ تک نہیں ہے، ساتھ والا پلاٹ بک رہا ہے، میرے 8 بچے ہیں، تنگ جگہ گزارا نہیں ہوتا،
رات کو بچے دادی کے گھر اور کچھ چاچا کے گھر جا کر سوتے ہیں۔ اگر 2 لاکھ ادھار دے دیں تو ہم 3 مرلے اور خرید لیں، گھر بڑا ہو جائے گا۔ جب مطالبات بڑھنے لگے، ایک روز میرے منہ سے نکل گیا، سارا تمہارے ماں باپ تو حد سے بڑھنے لگے ہیں، کیا اب مجھے تم کو انہیں واپس کرنا ہوگا؟ وہ بولی باجی میری ماں لالچی نہیں ہے مگر میرا باپ لالچی ہے، وہی یہ سب ماں سے کرواتا ہے، لیکن میں آپ کے پاس رہوں گی، اب گھر واپس نہ جاؤں گی۔ کیوں، کیا تم کو ماں باپ بہن بھائیوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائی تو یاد آتے ہیں لیکن ماں باپ سے پیار نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے سارا؟ آخر وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں باجی، آپ خود ان سے پوچھ لیں، اگر وہ میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے یہاں دن رات کے لیے کیوں چھوڑتے؟ ان کی دوسری بیٹیاں بھی تو ہیں، ان کو تو ایسے کوٹھی پر دن رات کے لیے نہیں رکھ پاتے۔ سچ باجی یہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں، فضول باتیں نہ کرو سائرہ، تمہاری شکل تمہاری ماں سے بہت ملتی ہے، ماں تو تمہاری سگی ہے اور باپ، میرا باپ تو امیر آدمی تھا اور اس کا نام راشد تھا۔ ہاں باجی آپ امی سے پوچھ لینا۔ بچے کی بات پر میں حیران ہوگی، اسے چپ کرا دیا کہ ایسے باتیں نہیں کرتے، تمہاری ماں آئے گی تو پوچھ لوں گی، تمہاری ماں آئے گی تو پوچھ لوں گی کہ تمہاری بیٹی یہ کیا کہتی رہتی ہے۔ وقت آئی تو میں نے اسے کہا کہ تیری بیٹی کہتی ہے کہ میری ماں اور باپ سگے نہیں، یہ مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے، میں تو ایک امیر آدمی کی بیٹی ہوں اور میرے بھائی بھی امیر ہیں، وہ تو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ ماں باپ مجھے ان سے ملاتے نہیں۔ میں نے سائرہ کو کام ذمہ لگا کر اوپر کی منزل پر بھیج دیا اور وقت سے کہا کہ اب بتاؤ یہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ وہ اپنے باپ سے زیادہ تمہارا گلہ کرتی ہے کہ ابا تو پھر مجھے پیار کرتا ہے لیکن ماں نہیں کرتی، دراصل تو میری یہ سوتیلی ہی ماں ہے، دراصل تو میری یہ ماں ہی سوتیلی ہے۔ وقت گویا ہوئی، باجی کیا بتاؤں، بات ایسی ہے کسی کو بتا نہیں سکتی مگر آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو بتانا ضروری ہے، اگر کسی روز میرے بغیر اس کا باپ اکیلا اسے لینے آ جائے تو کسی طور پر سائرہ کو اس کے حوالے نہ کرنا ورنہ وہ اس کو بھیج دے گا۔ وہ کیوں اسے بھیج دے گا جبکہ اس کی اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں تو تم کو کوئی خطرہ نہیں، پھر سائرہ کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ یہی تو بات ہے اور اسی وجہ سے اس کو ادھر رکھا ہے۔ بیوی میں آپ کو آج اصل بات بتاتی ہوں، ابھی سائرہ پیدا نہیں ہوئی تھی اور میں صرف 3 بچوں کی ماں تھی، تب میں اور میرا شوہر راشد نامی ایک مالدار شخص کی کوٹھی پر کام کرتے تھے، میں ان کی گھریلو ملازمہ تھی اور میرا خاوند ان کی کوٹھی کا مالی تھا، انہوں نے ہم کو سرونٹ کوارٹر بھی دے رکھا تھا۔ راشد کی بیوی اکثر گھر پر موجود نہ رہتی تھی، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی لیکن وہ لاہور کی تھی، ہر ماہ لاہور چلی جاتی تھی، تبھی صاحب بہت ڈسٹرب ہوتے تھے مگر وہ عورت ان کے کہنے میں نہیں تھی، ان کے 3 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہ تھی، صاحب اور بیگم کو بیٹی کی آرزو تھی، میں امید سے ہوگی تو انہوں نے کہا بخت اگر تمہارے گھر اب بیٹی ہوئی تو ہم کو دے دینا، ہم اس کو گود لے لیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں صاحب دے دوں گی۔ خدا کی کرنی میں نے ان کے سرونٹ کوارٹر میں بیٹی کو جنم دیا، میری تو پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے اس کا نام سائرہ رکھا اور بیٹی دینے کی بات یاد دلائی، اس وقت ممتا نے روکا مگر اپنے عہد سے مجبور ہو کر بیٹی میں نے راشد صاحب اور ان کی بیگم کے حوالے کر دی۔ چند دن تو ان کی بیگم نے میری بچی کا چاؤ کیا اور اسے قبول کر لیا مگر شاید دل سے قبول نہ کیا۔ راشد صاحب نے بچی کے لیے خوبصورت جھولا بنوایا، اس کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائی، بڑا چاؤ کیا لیکن ایک روز دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیگم اپنے تینوں بیٹے لے کر لاہور چلی گئی اور میری بچی کو پالنے میں ہی چھوڑ گئی۔ میں سائرہ کو ان کے سپرد کر چکی تھی لہٰذا اپنے گھر آ گئی تھی تاکہ بچی سے دور ہو جاؤں اور اسے بھلا سکوں، اگر وہاں رہتی تو پھر اس کی محبت میرے دل سے نہ نکلتی، اولاد کی محبت دل سے کب جاتی ہے۔ میں بچی کی یاد میں بیمار پڑی تھی، اچانک ایک روز دروازہ بجا اور راشد صاحب آئے، وہ بیمار تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے دل کے شریانے بلاک ہیں اور آپریشن ہوگا، بچنے کے امکانات کم ہیں، بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے لہٰذا یہ تمہاری بچی تم کو سپرد کرنے آئے ہوں، اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو اس کو کون پالے گا؟ تمہارے سوا کوئی اور تو نہیں پال سکتا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری اولاد دوبارہ میری گود میں آ گئی تھی مگر راشد صاحب کا بھی دکھ تھا، دعا کر رہی تھی کہ خدا ان کو آپریشن کے بعد نئی زندگی عطا کرے، وہ جاتے ہوئے کافی رقم دے گئے تھے کہ بچے کی پرورش میں کام آئے گی۔ میرے شوہر نے رقم تو سمیٹ لی، میرے شوہر اور سسرال والوں کو شبہ ہوا کہ یہ بچی ان کی نہیں ہے بلکہ میری اور راشد صاحب کی کسی لغزش کا نتیجہ ہے۔ بہرحال راشد صاحب کا آپریشن کے دوران انتقال ہو گیا اور میری بچی ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی۔ میرے شوہر کی فطرت اچھی نہیں ہے، وہ مجھے باتوں باتوں میں تنگ کرنے لگا کہ سائرہ کی صورت تو راشد سے ملتی ہے اور اس نے بچی کو اسی وجہ سے گود لیا تھا، اس نے بچی کی پیدائش کا تمام خرچہ کیوں بھرا، کیوں اس کا اتنا چاؤ کرتا تھا اور کیوں اس کی بیوی اس کے ساتھ جھگڑا کر کے چلی گئی، سائرہ کو بھی چھوڑ گئی اور شوہر کو بھی۔ میرے پاس اپنے شوہر کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، میرے تو اور بھی بچے تھے، شوہر سے علیحدگی لے کر بچے کہاں لے جاتی اور کیسے ان کو پالتی، بس اسی اذیت اور شک بھرے حالات میں اب تک جی رہی ہوں۔ جب تک سائرہ چھوٹی تھی حالات زیادہ نہیں بگڑے تھے، اذیت میری ذات تک محدود تھی، لیکن اب جب کہ یہ بڑی ہو گئی ہے میرے شوہر کا التفات اس پر کچھ زیادہ رہنے لگا ہے، اس بات سے میں خوف زدہ رہتی ہوں کہ یہ التفات سائرہ کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، اگر وہ کسی انتقامی کارروائی پر اتر آیا تو اسے نقصان پہنچائے گا یا اسے مجھ سے چوری بیچ دے گا تو میں کیا کر لوں گی۔
شوہر کے خلاف عدالت کیسے جاؤں گی؟ میرے اور بھی تو بچے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ اب میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ میں تیری سگی ماں ہوں؟ میرا شوہر دن رات اس کے دماغ میں یہی بات بھرتا رہتا ہے کہ یہ تیری سگی ماں نہیں ہے۔ اگر سگی ماں ہوتی تو کیوں تجھ کو لاہور والی عورت اور اس کے شوہر راشد کو دے دیتی؟ سائرہ نادان ہے، وہ میرے شوہر کے جھوٹے پیار کو نہیں سمجھتی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن میرا آدمی بہت خراب ہے۔ مجھے اس کی نیت پر بھروسہ نہیں۔ چاہتی ہوں اس کا کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے تو جلد از جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ آپ کے گھر سے میرے گھر آنے کے بجائے شادی ہو کر اپنے گھر جائے تاکہ میرے شوہر کو اس سے بہکانے یا ورگلانے کا موقع نہ ملے۔ تمام کہانی سن کر میں نے کہا، وقت تمہاری مظلومیت پر میں دکھی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ دوں گی، لیکن اس کہانی میں جو ایک نکتہ متنازع ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری بیٹی شکل و صورت سے تمہارے تمام بچوں سے بہت مختلف اور علیحدہ ہے۔ رہا تمہارے شوہر کا تم پر شک بھرا الزام، تو کیا تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہو گی؟ کچھ دیر وہ خاموش رہی، نظریں زمین پر گاڑی تھی، پھر دبی الفاظ میں بولی، باجی یہ صحیح ہے کہ انسان خدا کا پتلا ہے، اگر کوئی خطا کرے تو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ مجھ سے جو بھی خطا ہوگی اس کی سزا بھگت رہی ہوں، جانے کب کتنی اور ملے گی، لیکن دعا کرتی ہوں کہ میرے گناہ کی سزا مجھے ہی ملے، میری معصوم بچی سائرہ کو نہ ملے اور یہ عزت کی زندگی گزارے۔ بی بی ہم بہت غریب لوگ ہیں اور مفلسی بری چیز ہے۔ غربت میں کبھی عزت کو بھی داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، غربت میں کبھی عزت کو بھی داؤ پہ لگانا پڑ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اپنا راز میرے دامن میں ڈال کر خجل ہو۔ میں نے زیادہ بات کرنی مناسب نہ سمجھی، اسے کچھ رقم دی اور کہا، فکر نہ کرو، تمہاری لڑکی میرے گھر میں محفوظ ہے، یہاں کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، تنخواہ اور بڑھا دوں گی، تمہارا شوہر رقم کا مطالبہ کرے تو لے لینا، لیکن اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تلاش کرو، جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جہیز کی فکر بھی نہ کرنا، ہم اس کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ وقت نے مجھے دعائیں دی۔ اس کے بعد 4 برس سائرہ میرے پاس اور رہی۔ میرے بچے اب اسکول جانے لگے تھے۔ ایک روز اس کی ماں آ گئی، بولی، سائرہ کا اچھا رشتہ ملا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میرا خاوند میرے بھائی سے رشتے کے بدلے 3 لاکھ مانگتا ہے۔ میں نے میر عالم سے ذکر کیا، انہوں نے کہا، اس بچی نے اتنے برس خلوص کے ساتھ کام کیا ہے اور ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہے، بدلے میں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بخت کے بھائی کو بلایا اور معاملے کی چھان بین کر کے 3 لاکھ دیے کہ تم اپنے بہنوئی کو دے کر بھانجی کو بہو بنا لو۔ بتاتی چلوں کہ دیہات کے غریبوں کا یہ رواج ہے کہ لڑکی کے بدلے لڑکی وٹا سٹا لیتے ہیں یا پھر رقم طے کرتے ہیں، اور لہٰذا رقم لے کر بخت کے شوہر نے سائرہ کا رشتہ اپنے سالے کے بیٹے کو دیا۔ آج سائرہ خوش و خرم اپنے گھر آباد ہے، کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتی ہے۔